یہ کہانی ہے ایک خوبصورت، پاکیزہ اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت نور اور پاکیزگی سے بھری ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش ہی نورانی تھی، چہرہ اتنا خوبصورت کہ دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے خاموش، نرم دل، عبادت گزار اور اللہ کے قریب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ عام بیٹا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا خاص نور ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام پر گہری تھی، اور یہی محبت بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بن گئی۔ ایک دن چھوٹے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب محض خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو بلند مقام دے رہا ہے، مگر انہوں نے فوراً فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، کیونکہ حسد انسان سے بڑے بڑے گناہ کروا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دن رات سوچتے، ابا صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ آخر ایک دن سب جمع ہوئے اور بات اتنی آگے پہنچی کہ انہوں نے کہا، یوسف کو ختم کر دو یا اسے کسی دور ملک میں پھینک دو تاکہ ابا کی محبت ہماری ہو جائے۔ یہ فیصلہ قرآن میں واضح ذکر کیا گیا ہے۔ آخر فیصلہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ بھائی آئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اسے کھلائیں گے، سنبھالیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل میں اندیشہ محسوس کیا، مگر بچوں کی قسمیں سن کر اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی بھائیوں کے ساتھ گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ انہی بھائیوں کے دل میں ان کے لیے کیا ہے۔ راستے میں بھائیوں نے سختی کی، مارا، ڈانٹا اور پھر ایک جنگل کے اندر لے جا کر ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوف سے کہا، بھائیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ مگر حسد میں انسان رحم بھول جاتا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گرتے ہوئے اللہ کو پکار رہے تھے، یا اللہ، تو میرے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے، مگر اللہ نے انہیں چوٹ نہیں آنے دی۔ کنویں میں پانی کم تھا اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوا۔ رات کو بھائی خون آلود قمیص لے آئے اور کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھ کر کہا، بھیڑیا بڑا مہربان تھا کہ قمیص کو پھاڑا بھی نہیں، اور پھر فرمایا، میں صبر جمیل اختیار کروں گا۔ اگلی صبح ایک قافلہ وہاں پہنچا، پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آئے۔ قافلے والے حیران رہ گئے، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار لے جا کر غلام کی طرح بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا مصر کا وزیر یعنی عزیز مصر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دیں یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہونے لگے، چہرہ نور سے بھرا، کردار پاکیزہ، گفتگو میں وقار۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوتی گئی۔ یہ محبت آہستہ آہستہ
غلط سمت میں بڑھنے لگی۔ ایک دن زلیخا نے سب دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف گئے۔ زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑ لی، قمیص پھٹ گئی۔ اسی وقت عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگا دیا، یوسف نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو قمیص کے پھٹنے کے ذریعے ظاہر کر دیا۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوتی تو الزام سچا ہوتا، مگر قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے۔ زلیخا نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا، اگر یوسف کو سزا نہ دی گئی تو شہر بھر کی عورتیں باتیں کرے گی۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں بھیج دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے جو اللہ چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے منفرد تھے، نرم دل، فہم و فراست، لوگوں کے دکھ بانٹنا اور سچائی۔ لوگ ان سے محبت کرنے لگے۔ جیل میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تعبیر بتانے سے پہلے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ پھر تعبیر بتائی اور دونوں سچ ثابت ہوئی۔ ایک قیدی بادشاہ کے قریب گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جب بادشاہ کے پاس ہوں تو میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام مزید سالوں تک جیل میں رہے، لیکن اللہ کی منصوبہ بندی جاری تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں، 7 خشک بالیاں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہی قیدی یاد آیا، ایک شخص ہے جیل میں، وہ خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے میں جلدی نہ کی، پہلے اپنی بے گناہی کا فیصلہ کرایا۔ پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے میرے بارے میں ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ سب عورتوں نے کہا، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ زلیخا بھی بول اٹھی، یہ سچ ہے، غلطی میری تھی، یوسف پاک ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت سب کے سامنے ظاہر کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے گئے اور خواب کی تعبیر نکالی۔ 7 سال خوشی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط۔ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ کہا، ہم تمہیں ملک کا تمام خزانہ سونپتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، غلہ جمع کیا، ذخیرے بنوائے، شہر بسائے، قحط کے لیے منصوبہ بندی بنائی۔ جب قحط آیا تو پوری دنیا کی مدد کر رہا تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ کنویں سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ قحط میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم کنعان سے آئے ہیں، اور ہمارا ایک بھائی تھا جو کھو گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لرز گیا، مگر انہوں نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اناج دیا اور شرط رکھی کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا۔ اگلی بار جب بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ لے جا کر کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، غم نہ کرو۔ پھر ایک منصوبے کے تحت بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا تاکہ بھائیوں کو احساس ہو سکے
کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا ظلم کیا تھا۔ جب بھائی بار بار آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر کار اپنا تعارف کروایا، میں ہوں یوسف۔ بھائی رونے لگے، شرمندہ ہو گئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلوایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے ہی مصر کے قریب پہنچے، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ وہی قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی کہ ان کا باپ اپنے آنکھوں سے لگائے تو اس کے ذریعے اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اور آخر کار وہی ہوا۔ جب سب ملے تو وہی خواب پورا ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے، پاکیزگی عزت کا دروازہ ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ کنواں بھی جنت بنا دیتا ہے، اور معافی قلوب کو جوڑ دیتی ہے۔